گل رخ کی دل خراش چیخ نکلی۔ پھر سے پاؤں مڑ گیا نا؟ سمسام نے ذرا جھک کر اس کے نازک سے سفید میدے جیسے رنگت والے پاؤں کا جائزہ لیا جو شاید زخمی ہونے کے ساتھ موچ آنے کی وجہ سے سوج گیا تھا۔ وہ درد کے باعث ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتی نیچے بیٹھ گئی۔ کسی پتھر سے اچانک پھر سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی جس کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سرمئی بادلوں نے چار سو اپنا بسیرا کر رکھا تھا۔ وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے درد کو بھلا کر جلد از جلد گھر واپسی کے لیے جیسے ہی قدم اٹھانے کی کوشش کی، آنکھوں کے سامنے درد سے اندھیرا چھانے لگا۔ سمسام آگے بڑھا، وہ اس کے ارادے بھانپ چکی تھی، تبھی فوراً بولی، دیکھیں پلیز آپ ویسا نہیں کریے گا۔ میں خود چل۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے اپنی آہنی باہوں میں بھر لیا۔ جو سمجھنا اور کہنا چاہیے وہ آپ کرتی نہیں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتی ہیں، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تو گل رخ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی گرے شفاف آنکھوں سے پھوٹتے جذبات کی چمک نے اسے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ گل رخ کا دل سکڑ کر پھیلا، وہ اس کی باہوں میں تھی، اس کے وجود سے اٹھتی محصور کن مہک اس کے حواس قتل کیے دے رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے سفید بازو جن پہ ٹیٹو بنے تھے ان پہ تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن کی صدا بخوبی سن پا رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار ہلچل سی مچی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ایسے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اسے اٹھانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی ویسٹ میں سے چھلکتی جسامت کو دیکھ کر وہ شرم سے آنکھیں میچ گئی۔ گل رخ کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ جانے کیسے گھر کا فاصلہ طے ہوا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو جیسے کسی خواب کے زیر اثر اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ اس کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کہاں وہ اس سے ہمیشہ دوری بنائے رکھتی، اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی، اور اب اس کے اتنے قریب تھی۔ یہی سوچ سوچ کر اس ٹھنڈے موسم میں بھی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ جیسے ہی اس کے قدم گھر کے قریبی راستے پہ آئے، گل رخ نے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بس پلیز یہیں اتار دیں۔ اس علاقے میں سرے شام ہی لوگ اپنے گھروں میں واپس لوٹ آتے تھے، اسی لیے سارے راستے سنسان تھے، لیکن پھر بھی اسے یوں کوئی اس کی بازوؤں میں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ اسی خیال کے تحت اس نے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گل رخ نے ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ کر دھیرے سے نیچے اترنا چاہا۔ سمسام نے آہستگی سے نیچے اتارا۔ لمحہ بھر کو اس کا سر سمسام کے سینے سے مس ہوا۔ اس نے بھیگی پلکیں جھپکائے اسے دیکھا تو اس کی پرحدت سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا گئیں۔ اسے اپنا سارا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سینے میں موجود ننھا سا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ دونوں پاؤں زمین پہ مضبوطی سے رکھے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے وجود کی خوشبو اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکی تھی۔ یہ پہلا تجربہ تھا کہ وہ کسی غیر محرم کے اتنا قریب تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کبھی ایسے ایک دوسرے کے اتنے قریب آئیں گے کہ دل دھڑک اٹھے گا۔ محبت کے آکٹوپس نے اس کے دل میں اپنا قبضہ کیے اسے خود میں جکڑ لیا تھا۔ اسے تو سارے درد بھول گئے تھے کہ اسے کچھ دیر پہلے کوئی چوٹ لگی تھی، پاؤں زخمی تھے۔ وہ بس اپنے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کی صداؤں کو سن رہی تھی جو اسے کسی نئے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ اس نے واپس پلٹ کر سمسام کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی کہ اسے لگا اگر آج اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا تو وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دروازے کو بند کیے اس کے ساتھ پشت لگائے گہرے سانس لینے لگی، اپنی منتشر دھڑکنوں کو قرار دینے لگی۔ تبھی زرمینے کمرے سے باہر نکلی اور غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہی تھی تم اس پاگل انسان کے ساتھ؟ گل رخ کے سرخ چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑ گیا۔ اس نے حیرت زدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، وہ بس میری مدد۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔
اسے لگا کہ کسی نے اسے اس کے ساتھ دیکھا تک نہیں تھا، لیکن زرمینے نے کمرے کی کھڑکی سے انہیں ایک ساتھ آتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے چوٹ لگی تھی، وہ بس میری مدد کر رہے تھے، سچی اماں۔ اس نے انہیں یقین دلانے کی پوری کوشش کی۔ یہ دیکھیں، آپ کو میری چوٹ کی کوئی پرواہ نہیں، اور آتے ہی غصہ کرنے لگیں۔ وہ نروٹھے انداز میں منہ پھلا کر بولی، اچھا جا جلدی کپڑے بدل کر آ، باہر گیلے کپڑوں میں ٹھنڈ لگ جائے گی، پھر تجھے لیپ لگا دیتی ہوں۔ ان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی چوٹ جو دیکھ کر وہ تھوڑا نرم پڑ گئی تھی۔ گل رخ کمرے میں چلی گئی اور کپڑے تبدیل کیے۔ اس کی ہڈی کو سرف ڈال کر اچھے سے دھو دیا، پھر باہر آئی تو زرمینے نے اس کے پاؤں اور کوہنیوں پہ لیپ لگا دیا۔ گل خان آیا تو ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ رات ہو چکی تھی۔ گل خان اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا، جبکہ گل رخ آتش دان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس کتابیں تو نہیں تھیں، لیکن اس نے نوٹس بنا رکھے تھے، وہی لے کر بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی۔ ساتھ ساتھ اس کی گیلی ہڈی کو آتش دان کے سامنے پھیلائے سکھانے لگی۔ پڑھتے ہوئے اچانک اس نے اس کی ہڈی کو اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کیا، پھر اس میں سے پھوٹتی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ اسے اپنے رگوں پہ میں سکون سا سرایت ہوا محسوس ہوا۔ دھونے کے باوجود بھی ابھی تک اس میں سے اس کی پرفیوم کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ اسے گلابوں کی مہک بہت پسند تھی، لیکن آج سے یہ مہک اس کی پسندیدہ مہک بن گئی تھی۔ وہ کسی ایڈکٹ کی طرح ہر 5 منٹ بعد اس ہڈی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتی۔ اسے میں آگ میں جھونک دوں گی گل رخ۔ زرمینے جو کچن کی صفائی کر رہی تھی، گل رخ کی حرکت بھی دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہاں کے کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے باہر نکل کر تلخ انداز میں پیش آئی، نہیں اماں، ایسا نہیں جو آپ سوچ رہی، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ سوکھا ہے یا نہیں، کل واپس کر دوں گی۔ وہ شرمندہ سی تھی، تبھی صفائی پیش کرنے لگی، دیکھ گل رخ، وہ ایک سنکی انسان ہے، اس سے دور رہنا، اسی میں تیری اور ہم سب کی بھلائی ہے، دوبارہ مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھیمی آواز میں دھمکی دیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ان کے جاتے ہی ہڈی پہ ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے محسوس کیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے مچلتے دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ اس کی قربت کا لمس ابھی بھی اسے خود پہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ابھی بھی اس کی باہوں کے گھیرے میں ہو، اپنے گرد ابھی بھی اس کی آہنی باہوں کا لمس تازہ محسوس ہو رہا تھا۔ چھو کر دیکھ رہا تھا، یہ ریئل ریڈ ہے؟ اس کی آواز کی بازگشت سنائی دی تو اس کے پنکھڑیوں سے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس حالت میں کسی نے تمہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیسے کہہ لیتا ہے وہ اتنے شدت آمیز الفاظ؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے گرم تپش زدہ سانسوں سے ابھی ابھی اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ مجھے سلجھانا چاہتی ہیں؟ کیسے بنا جھجکے منہ پہ بولتا تھا وہ مغرور شخص؟ وہ تو لاجواب ہو گئی تھی، ابھی بھی اس کی فولادی جسم والے سینے کی دھڑکنوں کا شور سن پا رہی تھی۔ مجھے سمجھنے کے لیے آپ کو میرے قریب رہنا ہوگا۔ رہنا چاہیں گی؟ وہ سب سمجھ رہی تھی، لیکن نادان بننے کی صحیح کی تھی، کیونکہ اسے بے باک سوال کا اس کے پاس اس وقت کوئی جواب نہ تھا، یا شاید ہمت نہ تھی۔ کیسا جادوگر تھا، اس پہ اپنی قربت کا طلسم پھونک کر اسے اپنے سحر میں مبتلا کیے جا چکا تھا، اور وہ اس کے سحر میں جکڑے بے خود ہوئے اپنا آپ کھو رہی تھی۔ ہائے گل رخ، تو عنقریب پاگل ہو جائے گی، وہ لجا کر کہتی ہوئی اس کی نم ہڈی میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہوا سعدیہ، آج کے دن بھی اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہما نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ملائمت سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں موم، دل اداس ہے، میں اپنا دھیان اس واقعے سے ہٹا ہی نہیں پا رہی۔ جب بھی سوچتی ہوں ایسا لگتا ہے ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، کچھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے مما، بابا اور بھیا کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ کب ختم ہوں گی؟ سب پھر کب ایک ساتھ ہوں گے؟ سعدیہ کی آواز میں نمی اتر آئی۔ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے اس ڈر کو اپنے اوپر بس حاوی کر لیا ہے۔ دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ وقت چاہیے۔
اور میری سعدیہ بیٹی تو بہت بہادر ہے نا؟ ہما نے اس سے تصدیق چاہی۔ بالکل، میں اپنی موم اور ڈیڈ کی بہادر بیٹی ہوں، سعدیہ نے مسکرا کر ہما کو تسلی دینے کے لیے کہا، پھر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کو شال پسند آئی؟ کیسے پسند نہ آتی؟ یہ دیکھو، آج ساڑی پہ یہی اوڑھ لی۔ انہوں نے شانے پہ موجود شال پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ موم، آپ آئیں میرے ساتھ، میں اپنے ہاتھوں سے بنی چائے آپ کو پلاتی ہوں، وہ بھی لان میں بیٹھ کر پئیں گے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایسے خوشگوار موسم میں باہر بیٹھ کر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ ہما کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی، پھر تھوڑی دیر میں وہ چائے بنا کر لان میں لے آئی تھی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک کپ ہما کو دیا جو سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی، اور دوسرا کپ عالم گردیزی کو تھما دیا۔ پھر اپنا کپ لے کر وہ عالم گردیزی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، لان میں رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے جن کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، جو دل کو تازگی بخش رہی تھی، ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ سعدیہ نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور ایک دم مسکرا دی۔ مہمانوں کے لیے بھی چائے کا انتظام کرو۔ عالم گردیزی دروازے سے اندر آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر خوش دلی سے بولے تو ان کی نظروں کے تعاقب میں ہما نے اپنی نند فضا اور حاشر ملک کے ساتھ ان کے بیٹے عاشر ملک کو اندر آتے دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھائی، ہم مہمان تو نہیں، ہم تو گھر کے ہی فرد ہیں، مہمان کہہ کر آپ نے ہمیں پرایا کر دیا ہے، کیوں ہما بھابی؟ فضا نے کچھ خفگی اور کچھ محبت دونوں ملے جلے انداز میں کہہ کر ہما کی تقلید چاہی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ، گھر کے فرد ہی ہیں، آئیں نہ بیٹھیں آپ، فضا نے کہتے ہوئے انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ سب نے آپس میں سلام دعا کی۔ ارے ہماری بیٹی کدھر چھپ رہی ہے؟ سامنے آؤ پھپھو صدقے، آج خاص تمہارے لیے آئی ہوں، میری بیٹی کی آج 18ویں سالگرہ ہے، اس کے لیے گفٹ لائی ہوں۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ سعدیہ جو عالم گردیزی کے پیچھے کھڑی تھی، عاشر کی موجودگی کے پیش نظر شرماتے ہوئے چھپی ہوئی تھی، فضا کے بلانے پہ سامنے آئی۔ لائٹ پنک کلر کے کڑھائی والے سوٹ میں، لائٹ سے نیچرل میک اپ میں وہ ادھ کھلا گلاب لگ رہی تھی۔ اپنی برتھ ڈے کے موقع پر وہ اپنی مما اور ڈیڈ کے ساتھ مل کر سیلیبریشن کرنا چاہ رہی تھی، تبھی ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، آج تو میری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اسے گفٹ پکڑایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی پھپھو جان؟ ارے بھائی، ضرورت کیوں نہیں، ہر سال دیتی ہوں، اس بار کیوں نہ دیتی؟ آؤ سب اندر چلیں، باہر موسم کافی سرد ہو رہا ہے۔ عالم گردیزی نے انہیں اندر آنے کی پیشکش کی تو سب اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ سعدیہ کو آج بھی بچپن کا وہ دن یاد تھا جب وہ اور سمسام اور عاشر اپنے دادا جان کے گھر کھیل رہے تھے۔ تب عاشر نے اسے جان بوجھ کر مارا تھا کیونکہ وہ اس کی بجائے سمسام کا ساتھ دے رہی تھی، اور وہ روتے ہوئے فضا کے پاس گئی تھی اس کی شکایت لگانے۔ پھپھو جان، عاشر گندا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے مسلتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی۔ ابھی عاشر آ جائے، اس کی تو میں پٹائی کرتی ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ کریں گی نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں کروں گی، تم بتاؤ۔ کروں اس کی پٹائی؟ تمہیں اچھا لگے گا کہ میں اس کی پٹائی کروں؟ تو کر دوں گی۔ نہیں پھپھو جان، زیادہ زور سے نہیں کرنی، اسے احساس ہوا تھا تبھی اس کی سائیڈ لی۔ فضا اس کی بات پہ مسکرانے لگی۔ ابھی عاشر چھوٹا ہے نا، اسے سمجھ نہیں، اسی لیے تمہیں مارتا ہے، جب بڑا ہو جائے گا نا تو بہت پیار کرے گا میری گڑیا کو۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی، یہ بات بچپن سے ہی اس کے دماغ میں نقش ہو چکی تھی۔ فضا ہمیشہ ہی باتوں میں کئی بار اسے اپنی بہو بنانے کا کہہ دیتی تو سعدیہ کے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، تب سے وہ عاشر کو اپنے شریک حیات کے روپ میں دیکھنے لگی تھی۔ عالم گردیزی نے کہا تو ہما نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھا، پھر فضا کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان نند بھاوج میں کافی اچھی دوستی تھی۔ آپ مجھے برتھ ڈے وش کرنے آئے ہیں؟ سعدیہ نے اسے اپنے آگے بڑھتے ہوئے عاشر سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ جو آج بلیو جینز پہ وائٹ شرٹ اور بلیو واسکٹ پہنے ہوئے معمول سے ہٹ کر بہت وجیح دکھائی دے رہا تھا، پلٹ کر ابرو اچکائی، اس کی
پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھا۔ میرے پاس فضول وقت نہیں فضول لوگوں پہ ویسٹ کروں۔ پھپھی کی چہیتی بن کر رہو، حد سے بڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ کاٹدار آواز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب بڑھتا، سعدیہ کے ہاتھ میں موجود اس کا فون رنگ ہوا۔ موبائل کی چمکتی ہوئی اسکرین پہ سمسام کا نام نمودار ہوا تو اس نے جلدی سے کال پک کیے، فون کان سے لگایا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے مائی لٹل سویٹ سسٹر، مے یو ہیو کاؤنٹ لیس مور۔ سمسام کی بھاری آواز سنائی دی تو اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تھینک یو سو مچ بھیا، گفٹس پسند آئے؟ بہت پیاری واچ ہے بھیا، اور آپ کو پتہ ہے موم نے بھی آج آپ کی بھیجی ہوئی شال ہی اوڑھی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ عاشر نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی۔ سعدیہ اس افتادہ فقط نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔